اصحاب تو روایت حضرت سیدنا لقمان حضور نے فرمایا کہ نبی نہیں ہے، لیکن اللہ نے انہوں ایسا بندہ بنایا جڑا بالکل غور و فکر کرنا ہے اور یقین رکھتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ رب دے نال بڑی محبت کرتا ہے۔ فرمایا جی اچھے بات بولو ذرا، رب نال بڑی محبت کرتے سن۔ حضور نے فرمایا پھر رب بھی نال دے نال محبت کرتا، رب نال بڑی محبت کرتے سن اور رب بھی نال دے نال محبت کرتا سی۔ ایک دن رب نے فرمایا ہے لقمان سنا تینوں خلیفہ بناواں، مطلب نبوت دا تاج تے سر تے رکھاں۔ اس کہ یا اللہ میرے کول پوچھیا ہے تو پھر میں تو نہایت عاجز انسان ہوں، اگر تیرا حکم ہے تو میں قبول فرمانا، لیکن میں خلافت دے نال ازمائش نوں پسند نہیں کرتا، ازمائش بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے انہوں نبی نہیں بنایا لیکن حکمت عطا فرمائی۔ اچھا عجیب گل ہے، انہاں دا رنگ انتہائی کالا سی، موٹے ہونٹ، پیر پھٹے ہوئے، انتہائی مطلب کریہ النفس انسان، مطلب کہ انہوں دا چہرہ جو ہے جی وہ اس قابل نہیں سی کہ بندہ مطلب اس میں دیکھے جس طرح ایک دل چاہی بنال بندہ دیکھے۔ لیکن اللہ نے حکمت ایسی عطا کی تھی، ایک دن ایک شخص جا رہا سا، اس نے دیکھا جناب حضرت سیدنا لقمان اپنے لوگوں میں نال حکمت دیا گلاں کر رہے تھے۔ اس نے آکھیا لقمان تو حکیم ہے؟ آپ نے فرمایا جنہیں تیرا چہرہ ویکھے ہی؟ آپ نے فرمایا اوے تو نقش تے گل کر رہے ہیں یا نقاش تے گل کر رہے ہیں؟ اللہ عیب کے دا بیان کر رہے ہیں؟ میرا بیان کر رہے ہیں یا خالق کا بیان کر رہے ہیں جس نے بنایا ہے؟ حکمت کی گل ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا میری ہے ایسے سانو سمجھ لینا چاہیے کہ اسی کسی نو عیب دار نہ کریے، کبھی بھی نہ پیار کریے۔ اے چھوٹے بڑے کا سفید کالا، اے رنگ دا گورا چٹا ہونا، اے کالا ہونا، اے چھوٹا قد بڑا قد، عقل دی کمی، یہ چیزاں یہ عیب وچ شامل نہیں۔ اگر تو عیب دار کرے گا تو گویا کہ تو اس بندے نو عیب دار نہیں کیتا تو رب نو کیتا۔ حضرت لقمان نے گل سب دس کے گئے، انہوں نے کہا جی اپنا رنگ ویکھی شکل ویکھی، آپ نے فرمایا دس اے نقش دی گل کر رہی ہے یا نقاش دی گل کر رہی ہے؟ عیب کہنوں لا رہی ہے؟ میں لا رہی ہے یا جس نے بنایا اس کو لا رہی ہے؟ اس واسطے سانو کسی بندے تے طنز کرنا نہیں چاہیے، کسی شکل تے کسی قوم تے قطعاً بھی طنز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور قرآن پاک نے باقاعدہ طور سے ارشاد فرمایا، فرمایا ایمان میں ولا تلمزوا انفسکم، خبردار تسی کسی نے عیب دار نہ کرو۔ انہاں دے نام بگاڑ کے بھی سری سن فسوق بعد ایمان، فرمایا کسی دا نام بگاڑ دے ایمان لاون تو بعد۔ اے حکمت دی گلاں جناب لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی تھی۔ حضرت لقمان اے جناب آیت مقدسہ نے فرمایا البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ کیا دی جی؟ حکمت دی۔ انشکر للہ، اگلی گل جڑی نا یہ حکمت دی گل ہے، انشکر للہ یہ اللہ دا شکر ادا کر۔ اچھا شاکر جڑا بندہ شکر ادا کردا، لقمہ چاہندا ہے کھاندا ہے رکھ دیندا ہے، دوسرا چاہندا ہے تیسرا چاہندا ہے چوتھا چاہندا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ بڑی حکمت دی گل ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی حکمت دی گل ہے۔ اللہ نے جو حکمت حضرت لقمان عطا فرمائی نا، اگے فرمایا انشکر للہ کہ اللہ دا شکر ادا کرے۔ اس واسطے اچھا جب شکر ادا کرسی پھر رب کی فرمانا ہے وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جڑا بندہ شکر ادا کردا نا گویا وہ اپنے واسطے شکر کر رہا ہے، وہ اپنے واسطے کر رہا ہے، اپنے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ کی مطلب اگر ایک لقمہ چکیا کہ مالک تیرا شکر ہے میں لقمہ کھاون دے قابل ہو گیا، وہ کھا لیا پیٹ کے اندر چلا گیا، پھر وہ ہضم ہو گیا، پھر آتا یا اللہ تیرا شکر ہے تو لقمہ بھی دیتا، میں نے کھاون دی توفیق بھی دیتی، میرے پیٹ چلا گیا اس کو ہضم دی توفیق دیتی ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جناب جس نے ہم تو لقمہ چاہیا تیرے قابل بنایا، تیرے واسطے لقمہ بنایا، تیرا شکر بندا ہے۔ اے شکر اتھے کر، جب تو منہ پاویں پھر بھی شکر کرے۔ یا اللہ لقمے تک پہنچایا ہی منہ چلا گیا ہے، مولا تیرا شکر ہے، اگوں تیرا فائدہ ہے۔
کہ جس ٹائم تیرے پیٹ داخل ہو جاسی ہن بھی شکر کر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے پیٹ چلا گیا ہے باہر تو نہیں نکلیا واہ واہ پیٹ گیا تیرا لقمہ میرے پیٹ گیا باہر تو نہیں نکلیا اور میں ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ جڑا بندہ بھی شکر ادا کرتا ہے نا وہ اپنے واسطے ہی کر رہا ہے وہ کسی واسطے نہیں کر رہا وہ اپنے واسطے کر رہا ہے ایک بادشاہ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا نا کہنے لگا بادشاہ سلامت سنا تیری حکومت تیری سلطنت کتنی ہو سکا جی میری ادھے ملک دنیا تے میری سلطنت ہے انہیں پانی کا ایک گلاس دیتا پانی کا گلاس دینے لگا تو بادشاہ نے کہنے لگا بادشاہ سلامت اگر کسی جنگل دے وچ تسی ہو تواڈے کول پانی نہ ہوے پیاس لگ جاوے تواڈی جان تواڈے روح دے وچ تواڈی روح تواڈی اٹک جاوے گلے دے وچ تے اس ٹائم تانوں پیاس شدت دی وجہ دسو تسی کیا کرے سو ساکھا جی میں ادھی سلطنت اس بندے نے دے دے سے یا مینوں ایک گھٹ پانی دا دے دے سے انہوں دے دیتا پانی پی لا انہیں پی لیا اور میں بادشاہ سلامت ہونا کر پیٹ تو باہر نہ نکلے تو مڑ کے کرے سے اس نے دوسری ادھی بھی دے دے سا اس ٹائم اس نے کہا بادشاہ ہوں جتنا کرنا ہی اکڑ لا جتنا غرور کرنا ہی کر لا اور تیری سلطنت ایک پانی دے گھٹ کتنی اللہ 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 واہ واہ تیری سلطنت پانی دے ایک گھٹ کتنی تو جتنا غرور کرنا ہی کرنا میں کہنے دی شکر ادا کرو گل گل تے شکر ادا کرو لوگ بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ جڑا بندہ کھا کے رب کا شکر ادا کرتا ہے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اس طرح جو روزہ رکھ کے افطار کر رہے ہیں جڑا بندہ روزہ رکھ کے سارا دن بھوکا ہے فرمایا اسی دی مثال ہے جڑا کھا کے شکر ادا کر رہے ہیں فرمایا میں یشکر فإنما یشکر لنفسہ توجہ ہے یار اگر توجہ میری طرف راسی تو بڑا پیارا بیان ہے سبحان اللہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ اور جڑا بندہ شکر کرسی وہ اپنے واسطے ہی کر رہا ہے کسی غیر واسطے نہیں شکریہ اپنے واسطے کرے میرے مالک تیرا شکر ہے تو میں نے اس قابل بنایا میں لوگوں نے بن دے قابل ہو گیا میں مولوی اے مولوی حضرات سارے بیٹھے انہوں نے بھی چاہتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے سانو منبر تے بٹھایا واہ واہ تیرا شکر ہے میرے مالک سانو بولن دی توفیق بخشی گونگا بھی تو ہے نا یار کئی گلاں سمجھ آندیاں کئی نہیں سمجھ آندیاں یار کیڑا کس کس جگہ تے شکر ادا کریے شکر اس نو کہندے جڑا نعمت ملے تو شکریہ ادا کیتا جاوے حمد اس نو آدن جڑا نعمت ملے یا نہ ملے پھر بھی شکر کیتی جاؤ حمد کیتی جاؤ تعریفاں کیتی جاؤ انو حمد آکھیا جاندا ہے جو نعمت ملے تو شکریہ ہن دس تیرے اوتے رب دا کتنی نعمتاں نے صبح تو جا کے شام تک تو صبح اٹھنا ہے تے رب دی نعمتاں دے وچ سمنا تے رب دی نعمتاں دے وچ تیرا ایک ایک سا رب دی نعمتاں دے وچ ہے پھر تا بندا ہے نا کہ رب دا شکر ادا کیتی رکھ اور میں نماز فجر نہیں پڑھتا تو مرتے تو گھٹیا شخص ہی کوئی نہیں اگر ہون میں تیرے کو زور دی نماز رب دے سامنے جھک نہیں نہ سکدا تے اتنی رب دی نعمتاں کھا رہی ہیں تے کدے واسطے کرنا سی تو اپنے واسطے ہی کرنا سی اپنی روزی بناونی سی نا والدین واسطے دعا کرنی سی تے کدے واسطے کرنی سی اور میں یشکر فإنما یشکر لنفسہ جڑا بندہ شکریہ ادا کرتا ہے اپنے واسطے کر رہا ہے کس غیر واسطے نہیں کری اور میں ومن کفر اگلی گل جڑا کہ سن لو ومن کفر جس نے انکار کیتا جس نے شکریہ ادا نہ کیتا شکر دا مد مقابلے نہ شکری کفر نہیں کیسے جی نہ شکریہ لیکن رب نے بیان فرمایا ومن کفر جس نے نہ شکری کیتی اتے لفظ کفر استعمال کیتا اور جس نے کفر کیتا فإن اللہ غنی حمید اللہ تبارک و تعالی غنی بے پرواہ ہے او دی تعریفاں نے سبحان اللہ او دی تعریفاں نے ہر بندہ ہر شخص یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تیری اوقات کی ہے تو اللہ کی حمد بیان کرے رب دی حمد کون بیان کر رہا ہے فرمایا آسمان زمین دی کتنی بھی چیزاں یسبح للہ ما فی السماوات اور جناب قاری قرآن بیٹھے حافظ قرآن بیٹھے کتنی سورتاں دی ابتدا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض فرمایا تسبیح ہے اس رب واسطے کون تسبیح بیان کر رہا ہے تیری تو اوقات ہی نہیں رب دی تو ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رب دی حمد ہو رہی ہے رب دی حمد ہو رہی ہے ہر وقت ہو رہی ہے اگر تو جھک جانا ہے تو اپنے واسطے کر رہے ہیں اگر فجر میں قرآن کھول کے دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں کدی تک کھول کے دیکھ ہی سینا ہے اتنا غافل ہی نہ ہو تینوں رب نے اتنا غافل نہیں بنایا اسی کدی قرآن کھول کے ترجمہ قرآن پڑھیا ہی نہیں ہے سن پتہ ہی کو نہیں قرآن رب سن فرما کے رہی ہے صرف ایسے آیت میں سے پڑھ لیں دے ایسے آیت میں اجھے تو ایک آیت پڑھی نا تو پورا رکوع پڑھنا ہے ایک آیت میں پڑھ لو جناب اس دے وچ کتنے معنی کتنے مقاصد رب نے اس قرآن دے ایک آیت بیان کر دیتے ہیں
فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، گل باپ نے آنی جناب. ایک دن جناب لقمان نے اپنے بیٹے نے بٹھایا اپنے کول. اس منظر کو قرآن نے بیان کیا. توجہ ہے یار، سبحان اللہ. آج بھی کچھ لوگ توجہ نہیں کر رہے یار. فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا. اور بیٹے نے کی گل کی تھی؟ بڑے پیار دی گل کی تھی. فرمایا یا بنیا، عربی زبان دے وچ جڑا چھوٹا بچہ ہوئے انہوں آدھن بنیا، اے میرے بیٹے. اور اپنے زبان وچ بولی ٹکنے اوئے کاکے، پیار دے نال اوئے کاکے کاکے، اوئے بیٹے، اور میرے بیٹے. اچھا پتہ کی ہے جی، اے ساڑی اولاد ساڑے پیار دی محتاج ہے. واہ واہ واہ. اے اولاد ساڑے پیار دی محتاج. محتاج ہے. اگر دن علامہ صاحب بیان فرما رہے سے بڑا خوبصورت بیان فرمایا. انہوں نے فرمایا اسی اولاد میں پیار دیتا ہی نہیں. اسی یا گھر بڑھنے تو ساڑی اولاد ڈر کے اگر پچھو جاندی. ایس باپ کو تو چاہیے دے کہ یا اولاد دے سامنے باپ آوے تو سارے بچے جھک جاندو دے سامنے. جیسی گھر دے بھی داخل ہونا ہے تو سارے بچے ڈر کے سائڈ تے ہو جاندے. اور فرمایا پھر کی گالا یار، جس بیٹے نو تو 18-19 سال دا پال کے بڑا کر کے ایک بی بی گھر لے کے آیا، اس نے نکاح تو کر دیتا، اس شادی کی تھی 1 سال بعد وہ بیٹا تینوں چھوڑ جاتا. کیوں چھوڑ جاتا یار؟ وہ کیوں چھوڑ رہا تینوں؟ اور تیری اس واسطے کی اس بچے دے احساس دے نال اگلی بی بی کھیل رہی ہے اور پیار دے رہی ہے اس نو. اسی ماشاءاللہ کدی پیار دیتا ہی نہیں. اسی تو بچے نے ویکھ لے تو بچے سب ڈر کے نس جاندے. اچھا صرف ڈر دے نال بھی کوئی اطاعت ہوندی ہے؟ ڈر نال اطاعت نہیں ہوندی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہے نوجوانا ڈریا نہ کر، رب دے قریب آ. اللہ. ڈریا نہ کر، رب دے قریب آ. بالکل رب دے قریب آ. رب دی رحمت بڑی وسیع ہے. واہ واہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے نا اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی. فرمایا ہے میرے پاک داؤد انہیں لوگوں نے خوشخبریاں سنا جڑے میرے منہ بھی نہ فرمانے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ جڑے منہ نہ فرمانے نے انہاں نوں خوشخبریاں. اللہ پاک نے فرمایا ہاں انہاں نوں خوشخبریاں سنا ذرا میرے قریب آن، میرے قریب آن. اور بیٹے نے جناب لقمان نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اس بچے نوں احساس ہے جناب تیری محبت دا. تو جتنی محبت احساس کریں گے نا، جتنا پیار دی بات کریں گے اس بچے دے نال، تو بچہ تیرے قریب آ جاسے. اور جانور ہوندا نا، بلی ہوندی نا، بلی تے ہاتھ پھیریا جاوے نا جی، او تیرے قدماں تے نہیں جاندی. تے اے نوجوان بالکل سمجھدار ہے، عقل سے ذی شعور بندہ ہے، اس دی عقل بھی ہے تے پھر بھی تیری نافرمانی کریندا ہے. پتہ لگیا کدائیں نہ کدائیں کمی ضرور ہے، تیری اندر پیار دی کمی ہے. نا 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 نا. اور جناب لقمان حکیم حکمت کے بادشاہ، اس نے گل کتنی پیاری کی تھی. اور نے سدھریا کیا ہے، اے میرے بیٹے، بڑے پیار سے فرمایا اے کاکے میری گل سن. واہ واہ. اے کاکے میری گل سن. یا بنیا، اے چھوٹے بچے میری گل سن. گل کی سنائی؟ آپ نے فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ، سب تو پہلے تو کسی نو رب دا شریک نہیں ٹھہراونا. سبحان اللہ. سب تو پہلے تو کسی نے رب دا شریک نہیں ٹھہراؤں. نہ صفات نہ ذات ہے. کسی نے بھی رب دا شریک نہیں ٹھہراونا. جدوں بھی تو سجدہ کرنا رب دی ذات واسطے کرنا. سبحان. تیرا سر جھکے تے رب دی بارگاہ جھکے. تیری محبت ہوے تے رب دے نال محبت ہوے. ہاں تو اگر کسی بندے دے نال اگر کسی ہور نال محبت کرنا ہے تے الحب فی اللہ، جدوں میں تیری محبت ہوے تیرے رب دی وجہ تو ہوے. اگر پیار ہوئے تو رب دی وجہ تو ہوئے. اگر کسی نے محبت کرنا احترام کرنا ہے کہ اور رب دی وجہ تو ہوئے. کیونکہ میرے کریم اکرم اسلام نے فرمایا سفید رشتہ رب تلا یا فرمانا. سبحان. اکرام کیتا کرو انہاں دا. سفید رشتہ کیوں جی؟ اسی بزرگ دی تعظیم کیوں کریے؟ فرمایا اسے واسطے کرو کہ رب دا حکم ہے، سبحان اللہ. اللہ دے نبی دا حکم ہے. فرمایا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو شرک نہیں کرنا. کسی دے سامنے جھکنا نہیں. مرد بننا، جانور نہیں بننا. مرد بننا. تیرا سر ہمیشہ جدو بھی جھکے تیرے رب دی بارگاہ وچ جھکے. اچھا جدو ایو جی گل ہوے تے پھر رب تعالی نال ہی اولاد دے والدین دے احساس نوں اجاگر کر دیندا ہے. باپ ایسا ہوئے جڑا اپنے بیٹے نوں رب دا راہ دکھا رہا ہے. تہاڈا کی خیال ہے کہ رب تانوں چھوڑ دے سی؟ جی توجہ ہے میری طرف، توجہ میری طرف رکھنا یار. جہاں بندہ اپنے بیٹے نو رب دا راہ دکھا رہی ہے، آخری بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات تو سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی،
جیڑا بندہ اپنی اولاد نو یہ گل سکھا رہا ہے اگلی گل تو رب دا راہ دکھاویں رب تینوں چھوڑ دے اور میں وصینا الانسان بوالدیہ احسانا ہم نے اس انسان کو اسے بیٹے کو حکم دیا کہ اپنے اولاد اپنے والد کے ساتھ احسان کر اپنی ماں کے ساتھ احسان کر وصینا الانسان بوالدیہ احسانا اے اپنی اولاد دے نال محبت کرنا لیو اپنی ماں پیو دے نال بھی محبت کرنی ہے اور میں وصینا الانسان بوالدیہ احسانا ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرے اچھا جی امہ نہ لکھنا والدین دی گل کر کے ناز ماں دا الگ مقام بیان کرتا فرمایا امہ حملتہ امہ واہنن علی واہنن یہ دی ماں ہے نا اس نے بڑی تکلیف دے نال بڑی تکلیف در تکلیف دے نال اس دی ماں نے اس نو پیٹ چا کے رکھیا کتنے مہینے فرمایا کہ اس نے پیٹ 9 مہینے رکھیا وفصالہ جس ٹائم میں جدا ہویا نا مہینے پھر اس نے اسی ماں نے اپنے پیٹ چ رکھن تو بعد جب بہر آ گیا اور میں ٹھیک 2 سال دودھ پیوایا اور میں انشکر للہ ہن طرف دا انشکر لی والی والدی فرمایا ایتھے گل آ گئی ہے ماں دے نال محبت کرنی ہے باپ دے نال محبت کرنی ہے اور میں انہاں دا شکریہ بھی ادا کرنا ہے انشکر لی والی والدی میرا بھی شکریہ ادا کرتے اپنے والدین دا بھی شکریہ ادا کر جنہاں دی وجہ تو تینوں رزق مل لیا ٹھیک ہے نا جی پھر فرمایا بھائی جاہداک علی ان تشرک بی اگر انہاں دے وچ کوئی بھی تینوں آکھے کہ تو شرک کر لا تشرک بھی تو شرک نہیں کرنا میرے پر اچھا ایک گل جناب سعد بن ابی وقاص دی شان ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے او صحابی نے جی جڑے حضور دے نال ٹوٹ کے محبت کر دے کلمہ شریف پڑھیا مسلمان ہو گئے کفر دی وادی دے وچ رہندے سن ایک دن ماں دے نال سامنے ماں دے نال اتنی محبت کردے سی نا جی انہاں دا ساہ بھی ماں دے نال آندا سی اتنی محبت کردے انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور جناب سعد بن ابی وقاص انہوں دی والدہ نے کہا دی کہ بیٹے تو مسلمان ہو گیا ہے تو صحابی اور بے دین ہو گیا ہے ساڑھے بابا اجداد دین تو ہٹ گیا ہے لہذا اور تیری سزا ہے کہ میں کھانا کوئی نہیں کھانا میں کھانا نہیں کھانا جب تک تو محمد کا در نہیں چھوڑے گا میں کھانا نہیں کھانا حضرت سعد بن وقاص فرمانے نے میری ماں نے ایک دن کھانا نہیں کھادا ان کافر ویکھلا کتنی محنت کر رہے ہیں تیسی کتنی محنت کرنے ہیں ان کافر محنت کر رہی ہے کہ اپنے بیٹے تے بھی مسلمان ہونا چھوڑے پھر کفر دے راوے حضرت سعد بن وقاص فرمانے نے بھائی ماں نے ایک دن کھانا نہیں کھادا انتہائی کمزور ہو گئی ہیں دوسرے دن پھر نہیں کھادا شام کا ٹائم ہوا تو میں ماں کو گیا اے امی جی تیری ایک جان ہے نا اگر تیری 1000 جان بھی ہوئے میں ایک کر کے محمد عربی دے در تو بار دے ایک جان ہے یہ تو میں ڈراوا دے رہی ہے کہ میں کھانا نہیں کھانا تو کافر ہو جا اگر تیری 1000 جان بھی ہوئے اور ساری ایک کر کے میں محمد دے در تو ساری قربان کرنے ماں جی میں محمد دے در کو نہیں چھوڑنا حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں پھر میری ماں نے کھانا شروع کر دیتا فرمایا اے آیت نازل ہوئی کہ ماں روک رہی سی کہ بیٹا کفر کر دے اللہ فرمانا بھئی جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ فرمایا خبردار اگر تیری ماں باپ دے وچ کوئی بھی تینوں کفر دا مشورہ دے فرمایا خبردار کفر نہیں کرنا اچھا پھر فرمایا واتبع السبیل من اناب کچھ آیتاں وچ مختصر کیتی جا رہی ٹائم تھوڑا ہے واتبع سبیل من اناب فرمایا سعد ابن ابی وقاص فرمانے پھر رب تعالیٰ نے سانو حکم دیتا اس بندے کی طرف جڑا بندہ حق کی طرف مائل سی اور مفسرین نے اتفاق فرما کے فرمایا واتبع سبیل من اناب دے جناب والا تفسیر کیڑی ذات نے اور جناب حضرت ابوبکر صدیق دی ذات ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ اس بندے کی طرف مائل ہو جا جڑا بندہ حق کی طرف مائل کرتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت سیدنا طلحہ حضرت سیدنا زبیر حضرت سیدنا عثمان بڑے بڑے جلا صحابہ کرام اکٹھے ہو کے حضرت ابوبکر صدیق کو آ گیا جس ٹائم امام نہیں لایا سی آگے حضرت ابوبکر صدیق کو کہنے لگے ابوبکر صدیق تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھ لیا
انہاں کہا جی ہاں میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھیا ہے. انہاں سارے اکٹھے ہو کے آکھیا بڑا عقل مند تے دانا شخص ہے. اور عقل مند تے دانا شخص نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا تے چھوڑنا اسی بھی کوئی نہیں, اسی بھی پڑھ لیں گے. تے جدوں بھی ویکھو کہ حق دا بندہ حق دا راہی ہوے اودی اتباع کرو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, فرمایا اتباع اس شخص دی کرو جو حق دی طرف ہے. یہ درمیان دے وچ ایک مختصر جملہ معترضہ دے طور تے رب نے بیان فرما کے پھر انہاں دی نیکیاں نو بیان کیتا. اور اگلی گل پھر حضرت لقمان علیہ السلام دی گل بیان کیتی. جناب لقمان کی فرماندے نے, آپ فرماندے نے یا بنیا انھا ان تک مثقال حبۃ, اے میرے بیٹے اگر تو چھوٹی نیکی بھی کرے سے, کتنی چھوٹی, فرمایا ان تک مثقال حبۃ من خردل, رائی دا دانہ نا, رائی دا دانہ, اس دانے تو بھی چھوٹی اگر تو نیکی کرے گا. اور کتنے کرے گا, فرمایا فتکن فی صخرۃ, کسی چٹان دے تلے, اور رائی دا دانہ بھی آ جاوے اس چٹان دے تلے ہوئے, ایک تا سامنے زہر بھی ہوئے تو نظر آ جاوے نہیں, اگر چٹان دے تلے چھپ کے بھی تم نیکی کریں, او فی السماوات یا آسمانہ دے وچ جا کے کریں, او فی الارض یا زمینہ دے تہہ دے وچ کریں, فرمایا یاد بھی اللہ اس نیکی بھی سامنے ظاہر کر دے گا. اگر تو برائی کرے, اگر تو چھوٹی برائی کرے اور بالکل چھپ کے کرے, ایک چھوٹی جی برائی, ایک چھوٹی جی نیکی, جس قسم دی بھی تم نیکی کریں گا اللہ تعالیٰ یاتی بھی اللہ پاک کی ذات او نیکی او برائی سامنے لے کے آ جائے. تیری نیکی دا سلسلہ یاد رکھا, جس ٹائم ساڑھے جسم موسم دے اثرات نو قبول کر دینا جی. ہن جناب پسینہ آ رہا سانو کیوں کہ گرمی ہے, اگر سردی ہوندی تو سارے چادر لے کے بیٹھے ہوندے ہے نا جی. جسم سارا اثرات کو قبول کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. ٹھنڈا میٹھا موسم ہے ویسے ہلکے پھلکے کپڑے پانے شروع کر دیتے, اور اگر جناب والا گرم ہویا پھر بھی ہلکے کپڑے, اگر سردی ہوئی تو موٹے کپڑے, کیونکہ سارا جسم اثرات کو قبول کرتا ہے. یاد رکھیں جب موسم دے اثرات کو قبول کرتا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی پیدا کیتی ہے یا برائی پیدا کیتی نا, کہ تیرا جسم اس دے اثرات کو قبول کرتا ہے. ایک بابا جی اگر کچھ دن تہجد دی نماز پڑھنے لگ جانا تو کہنا یار ماشاءاللہ تو نمازی بن گیا, تیرے چہرے تے نور آ گیا. اے کیویں نور آیا؟ اے نور صرف اسی وجہ تو آیا ہے کہ اس نے نیکی کرنا شروع کر دی. حضرت لقمان نے فرمایا یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل, اے میرے بیٹے اگر تو چھوٹی نیکی بھی کر سے نا, اتنی چھوٹی نیکی ہوئے کہ رائی دے دانے تو چھوٹی ہوئے, اور کسی چٹان دے تلے ہوئے, آسمانت کریں, زمینہ دی تہمت کریں, اور ایسی نیکی رب تعالیٰ سامنے لے کے آ جائے گا. یاتی بھی اللہ اس ایک نیکی نو لوگوں نے سامنے ظاہر کر دے گا. اور اگر تو برائی کرے گا تو رب تعالیٰ یہ نہیں سمجھے کہ میرا تو چھپ کے گناہ کر رہا, یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ کا تعلق کسی بندے دے نال نہیں, کوئی دیکھ نہیں لیا, میں چھپ کے کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے یاتی بھی اللہ تیرا چھوٹا جا گناہ بھی اور رب تعالیٰ دی ذات لوگوں نے سامنے کر دے گا. یاتی بھی اللہ اے ایت سانو ڈرا رہی ہے, اسے نیکی کرنی ہے, اسے برائی کرنی ہے. ہر قسم دی نیکی برائی دی ذات اللہ تعالیٰ دی ذات اس نے ظاہر کر دے گی. فرمایا ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بریک بین ہے, بالکل ایک چیز نو دیکھ رہا ہے اور تیرے ہر عمل تے خبر رکھتا ہے, تیرے ایک عمل تے خبر رکھتا ہے. پھر فرمایا انہی گلاں کر لینا. ہن جناب لقمان نے اپنے بیٹے نو اگلی گل سمجھائی. فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز نو نہیں چھوڑنا. اے میرے بیٹے بیٹھ جا, بیٹھے ٹھیک ہو گیا. اے میرے بیٹے, والدین کی تربیت ہو رہی ہے جناب, والدین دی بھی اولاد دی بھی ہر کسی دی اولاد دی جناب. فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ, سب سے پہلے اپنے تے نماز نافذ کرنا. بیٹے تو نماز پڑھی کر, نماز نہیں چھوڑنی, تیری نماز نہ چھوٹے. سارا کچھ جاندا رہ جائے لیکن نماز بالکل نہ چھوٹے. فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ, اپنے تے نماز کو فرض کرنا. یا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال دے کے بیان فرمایا. فرمایا جس دے گھر دے سامنے ایک نہر بس چلدی ہوئے اور نہر دے وچوں بندہ 5 دفعہ او بندہ غسل کرے تے کیا دسو کہ او دے جسم تے کوئی میل رسی؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کوئی میل نہیں رسی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سیم اسی طرح جڑا بندہ 5 دفعہ رب دی عبادت کردا ہے, 5 دفعہ رب دے حضور سر و سجود ہوندا ہے,
رب دی بارگاہ دے وچ جھکدا ہے عبادت کردا ہے حضور نے فرمایا اس دے جسم تے جس طرح میل نہیں رہ سکدا اس دے جسم تے بھی گناہ نہیں رہ سکدا سبحان اس دے جسم تے بھی گناہ نہیں رہ سکدے یا بنی اقم الصلاۃ اے میرے بیٹے نماز ادا کرنا جدو اپنی گل کر لی فرمایا وامر بالمعروف پھر لوگوں نوں حکم دینا پھر لوگوں نے بھی آکھنا اے لوگوں نماز پڑھو اے لوگوں اچھے عمل کرو نیکی کرو برائی سے بچو وامر بالمعروف ونہی عن المنکر فرمایا اور اگلی گل کہ برائی سے بھی روکنا ہے نیکی دا حکم دینا برائی تو روکنا اور وصبر علی ما اصابک کدی زندگی دے وچ کوئی پریشانی آ جاوے تے صبر ہی ضرور کر لینا سبحان اللہ کدی زندگی دے وچ کوئی پریشانی آ جاوے تے صبر بھی ضرور کر لینا کتنے احباب ایسے ہیں یار جنہاں دے بھائی فوت ہو گئے جنہاں دے بیٹے فوت ہوئے ماں انتقال کر گئی آج بھی ایسے بھائی دے جناب ختم میں شریک ہے انہاں بیٹیاں نوں اسی صبر دی توفیق اللہ تعالیٰ توفیق دے اسی انہاں تلقین کرنا انہاں نے بھائیوں نوں کرنے کیونکہ رب نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اے میرے بیٹے اے اللہ نے انہاں دی قول نوں ذکر فرمایا کنہاں دی قول نوں جناب لقمان دے قول نوں فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ جناب لقمان اپنے بیٹے نوں کہہ رہے سی بیٹے اگر کوئی پریشانی آ جاوے دنیا دی طرف کوئی پریشانی آ جاوے کوئی کسی رشتہ داراں دی طرف کوئی پریشانی آ جاوے کبھی بھی کوئی تیرے تے ظلم کر لوے خبردار میرے بیٹے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کوئی تنگ کر رہا ہے کوئی تکلیف دے رہا ہے کوئی دلیل کر رہا ہے اے میرے بیٹے لڑنا نہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اے بیٹے اگر تیری کوئی مال چھین لیا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کوئی عزیز بچھڑ جاوی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اگر تیری تکلیف کوئی آ جاوے زمین تے کوئی قبضہ کر لینا نا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ تینوں جو تکلیف دینا چاہتا ہے وہ تکلیف تینوں نہیں دے رہی ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اے صرف ایک اتنی آیت یقین مان جو اسی اس تے عمل کر لگے ساری زندگی جنت بن جائے صرف اتنی ہر بندہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ یا تینوں جو بھی تکلیف پہنچے صبر کر بزرگان دین فرماندے ہیں یہ اگر اس دین کا نام اسلام نہ ہونا تو دوسرا نام صبر ہی ہوگا یا قربانی ہوگا اس نے بھی صبر ہر چیز سے صبر اے تو گرم گرم بستر چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے نا کہ ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا ہے تکلیف ہوندی ہے ٹھنڈک پہنچتی ہے اس سے صبر کر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ فرمایا جگہ جگہ تے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ تینوں تکلیف پہنچے مصیبت پہنچے اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر اگائی کر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ایسی عمل کر لئیے اور آمنے تکلیف سارے جھگڑے ختم سارے لڑائیاں ختم سارا بول جا جائے کچھ نہ روک رہی ہیں وہ ختم ہو جاوے نہیں بلکہ ساری جناب زندگی خوشگوار بھی گزرے کہ رب دی رضا دے صابر بھی ہوئے کہ انشاءاللہ العزیز اسی اس دنیا میں بھی جنت بنا سکتے ہیں سبحان اللہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اور فرمایا اِنَّ مِنْ ذَلِكَ عَزْمِ الْأُمُورِ اے کوئی چھوٹی جی گل نہیں ہے بڑے بڑے لوگ جنہاں دے ارادے مضبوط ہوندے ہیں ہمت والے شخص ہوندے نے وہ کر سکتے اے چھوٹا ادنا بندہ گھٹیا بندہ نہیں کر سکتا اس گل اے کدی ویکھے نا جی کتا کدی کدی ڈر جاؤ نا اس تو اے تواڈے تو ڈر جاوے تسی اس تو ڈر جاوے تے پھر ہٹ کے کٹن دی کوشش کردا ہے کہ کیویں میں کٹ لواں اے بڑھنا دا کتے دا کام ہے یار تکلیف دینا تھا کتے دا کام ہے تیرا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تین تو ذی شعور بنایا ہے تو عقل مند بنایا ہے تین تو احترام والا بنایا ہے تینوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دا تاج تیرے سر تے رکھیا تیرے اندر یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے نا تو اپنی اولاد میں کیوں کٹنا ہے اپنے گھر میں کیوں کٹ رہے ہیں بدبخت لوگ اے روز نئی نئی خبریں پڑھیں جا رہی ہیں کہ جناب پیسہ نہیں لالچ چاہ کے والد نو قتل کر دیتا بیٹے نو مارے جا رہے ہیں اتنی زندگی تنگ ہو گئی اتنی تکلیفیں جا گیا انسان اے آدم دی زندگی اتنی اس سے تنگ ہو گئی اس قرآن میں پڑھ کہ کدی خودکشی نہیں گھر دے وچ کمی آ جاوے نا کہ خودکشی اولاد نو مارنا نہیں اولاد نو گھر والے میں تکلیف ہے نہیں دیونی صبر کرنا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور جڑا بندہ صبر کردا وہ چھوٹا ہوندا ہے انہوں ذرا چھوٹا ہوندا ہے
جے لڑائی تو سر چھٹا لے تے چھوٹا ہوندا ہے جڑا بندہ ہے نا وہ چھوٹا ہوندا وہ تے سوچ ہی لعنت ہے نہیں جو رب فرمانا ان ذالک من عزم الامور اے کم ہمت شخص دا کم ہی نہیں اے چھوٹی ہمت والے شخص دا اے کم ہی نہیں یہ سر لڑائی دے وچ پا لینا نہیں 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 سر ہٹا لینا ہے وقت دا کام ہے ان ذالک من عزم الامور اور جناب اے اللہ تبارک و تعالی دے اس شخص نو طاقت ہے جس کے اندر طاقت ہوئے جرأت ہوئے کس چیز دی برداشت کرنے دی اور رب تعالیٰ نے فرمایا ان ذالک من عزم الامور یہ چھوٹے چھوٹے بندوں کا کام نہیں یہ بہت بڑے بندوں کا کام ہے پھر فرمایا ولا تصعر خدک للناس اے میرے بیٹے غرور نہیں کرنا تو صاحب پتہ کیوں والے اٹھ نو اگر بیماری لگ جائے نا گردن تے وہ سر چاہ کے ڈردا ہے ان عربی زبان کہتے ہیں سحرون کیا دن سحرون یہ تو دیکھے نا کہ گردن چاہ کے جڑا بندہ بھی ٹورے عربیاں کہا یار اے تا سحرون ہے اے تا او اٹھے جس دے گردن نو لگ گئی بیماری ہن جڑا بھی غرور کرے عرب والے آکھے جی اے سحرون کیا کہ جی ان فرمایا ولا تصعر خدک اے میرے بیٹے خبردار غرور نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا ولا تصعر خدک للناس اگلی گل ولا تمشي في الارض مرحا تیرے زمین تے چلنا نا تو سر جھکا کے چلنا زمین تے چلنا تو سر اور آج اگر باپ اپنے بیٹے نو اے نصیحتاں کرے ایتنی نصیحتاں اگر ہو جاویں ایک بیٹے نو اور بیٹے نو سمجھایا جاوے زندگی سمجھ دے کیا معاشرہ سارا درست نہیں ہو سکتا ہو سکتا پھر چوریاں ہوندیاں نے لڑائیاں جھگڑے ہوں گے جدو قرآن ہی نہیں پڑھنا سی پڑھاونا بچیاں نو اسی آکسفورڈ دی جناب اللہ کتاباں پڑھانیاں نے او دے وچ سانو شعر و شاعری دی گلاں جڑیاں نے دنیا داری اور سانو ڈیفوڈلز دیا اور سانو کہانیاں پڑھائیاں جانیاں نے سانو دسیا جانا ہے کہ جناب ایک محبوبہ سی تے فلاں جناب دریا دے کنارے بیٹھی تو اینج کر رہی سی تے اینج کر رہی سی تے ساڈے بچے نے عاشق ہی بننا ہے ساڈے بچیاں دے نیچر جدوں گلاں آئیو دی پاونیاں نے جیسے ذہن دے وچ جدوں گلاں ہی اس قسم دیاں پاونیاں نے تو جدو قرآن پڑھ کے سنانا نا بچے نو کہنا ہے ولا تمشي في الارض مرحا پتر اکڑ کے نہیں چلنا پتر ہے اکڑ کے نہیں چلنا ان اللہ لا يحب من کا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور اے جڑا غرور کرے رب نو پسند کوئی نہیں آگے فرمایا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک یہ ساری نصیحتیں ہو رہی ہیں جناب لقمان اپنے بیٹے نصیحت کر فرمایا وقصد فی مشیک بیٹے کبھی بھی وجہ گھر نہیں نکلنا بلا وجہ گھروں نہیں نکلنا جدو بھی نکلنا ہے تو کسی وجہ نہ نکلنا کوئی کام ہوئے والد کا حکم ہوئے فرمایا بغیر وجہ تو گھروں وقصد فی مشیک واغضض من صوتک اپنی آواز میں بلندی نہیں کرنا خبردار کسی بابے دے سامنے کسی چاچا دے سامنے کسی چاچے دی عمر دے سامنے بندے دے سامنے واغضض من صوتک خبردار اچھی گل ہے اچھا پھر مثال دیتی ہے ان انکر الاصوات من صوت الحمیر میرا بندہ اچھی آواز چیخ چیخ کے گل کرے اور میں تو کھوتے دی مثال گل کر رہا اللہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر فرمایا اس طرح کی گفتگو کرے اچھی اچھی آواز میں گفتگو فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر فرمایا او دی آواز اس طرح نہیں کھوتے دی آواز ہوندی ایتنی وصیتاں کیتیاں جناب اور دیکھو اسی اس بیان دا نچوڑ میں کڈن لگا اور آخری گل کر کے اپنے بیان ختم کرنے لگا جناب لقمان نے اپنے بیٹے نے کتنی وصیتاں کیتیاں کتنی پیاری پیاری وصیتاں کیتیاں میری تو سے بات کیتیاں مثال دے طور تے شرک نہیں کرنا اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا والدین جنہاں نصر سلوک کرنا ہے تو نیکی کرے گا تو رب تعالیٰ تیری نیکی ظاہر کر دے گا تو برائی کرے گا تو رب تعالیٰ تیری برائی بھی ظاہر کر دے گا بھاوے تو جتنی مرضی چھپ کے کر جتنی مرضی پردے کر جتنی اندھیرے کر جتنی مرضی کر لیکن یہ آتی بھی اللہ تیری ایک گل نو رب تعالیٰ لے کے آئے گا ٹھیک ہے جی پھر فرمایا میرے بیٹے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی پھر فرمایا کہ نیکی کا حکم جو ہے برائی نہیں کرنی کہ برائی تو بھی روکنا ہے ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق روکے پھر فرمایا کبھی بھی غرور نہیں کرنا بلا وجہ زمین تے پیر مار کے نہیں ٹرنا ولا تمشي في الارض مرحا اے میں نہیں اکڑ کر کے نہیں ٹرنا اگے فرمایا بیٹے وقصد فی مشیک بس ایسے بھی اسی عمل کر لگی نا کہ بلا وجہ بچے نو گھروں نہ نکلن دے بھی بلا وجہ اپنے بچے نو گھروں نہ جان دے وقصد فی مشیک
بلا وجہ بیٹے گھر تو باہر نہیں نکلنا واخذ من صوتک بولنے لے اسے بابے دے سامنے اچھی زبان نال گل ہے جب باہر دے بابے نال گل نہیں کرے گا تو سنا پھر تیرے نال گل کرے گا جی جب باہر دے چاچے نال گل کرے گا تو بالکل ایسا والا کرے گا تیرے نال کرے گا پھر تیرے سفید بالا دی حیا کرے گا یا نہیں کرے گا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر فرمایا کہ او بری گل ہے اچھی آواز نال کسی نال اچھی آواز نال گل کرنا لڑائی جھگڑا کرنا بری گل ہے فرمایا یہ اس طرح ہے جس طرح